ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں کھانے کی کچھ نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے چل پڑے، دیکھا ایک درہم پڑے ہوئے تھے، سوچتے ہیں کہ یہ درہم میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب واقعہ ہوتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھنے گئے، آواز دی، دستک دینے کے بعد کہنے لگا کون؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو کہنے لگا میں تمہارے والد محترم سید النبی خاتم النبی خاتم المرسلین تشریف لائے اپنے بیٹی کو دیکھنے کے لیے، انہیں خبرگیری کرنے کے لیے۔ کہنے لگا ہے میرے والد محترم میرے لیے چادر پھینک دے۔ فرمانے لگا کیا بات ہے کہ میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں کھانے کی کچھ نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے چل پڑے، دیکھا ایک درہم پڑے ہوئے تھے، سوچتے ہیں کہ یہ درہم میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، کہ میرے گھر میں بھی بھوکا ہوں 2 دن سے، اور گھر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکی ہے، کیا میں یہ درہم میں اٹھا لوں یا نہیں؟ سوچتے رہیں، بالآخر اس درہم کو اٹھا لی، اور اٹھا کر اس سے کچھ ایک سا گندم اس سے خریدے اور لے کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے کہ اسے معاملہ ہے۔ تو وہ بھی 2 دن سے بھوکی تھی، اور وہ گندم اپنے چکی میں پیستے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی کے اوپر گر پڑی بھوک سے۔ پھر یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کے فرمایا علی رضی اللہ، یا رسول اللہ کیا میرے لیے یہ جائز تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں وہ تمہارے لیے جائز تھے، اللہ نے تمہارے لیے بھیج دی ہے وہ درہم۔ میرے دوستوں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد و تقوی کو دیکھو۔ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کاشی تھی، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے کیا اللہ نے انہیں شجاعت، کیا بہادریت عطا فرمایا، اور کیا محنت کرنے والے بنایا، کیا ہمتوار اللہ نے بنایا ان کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ سن کر مزدوری کے لیے نکل پڑے تو ایک یہودی کی باغ میں پہنچے، کہنے لگا تمہارے پاس کوئی کام ہے کہ میں مزدوری کروں اور اس کے بدلہ میں تم مجھے کچھ دے دو؟ تو کہنے لگا ہاں ہے ہمارے پاس، یہ کنواں ہے، اسی کنواں سے 100 ڈول پانی اٹھاؤ گے تو 1 سا گندم ملے گا۔ تو 1300 ڈول پانی اٹھائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر 13 سا گندم اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے رسول فرمایا علی یہ کہاں سے لے کر آئے آپ نے؟ کدھر سے لے کر آئے؟ کہاں سے آپ کو پیسے ملے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ آپ کے گھر میں بڑے فاقہ ہے، آپ کے گھر میں بڑے فاقہ ہے، 3 دن سے آپ بھوکے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ مزدوری کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول گھر میں فاقہ کاشی میں، اللہ کے رسول بھوکے پیاسے ہیں، تو میں کوئی مزدوری کر لوں۔ تو میں کسی یہودی کی باغ میں گیا تو اس نے اس انداز سے ہمیں کہا، تو میں نے 1300 ڈول پانی اٹھایا کنواں سے، باغ میں پانی ڈالا، اور پھر اس نے 1300 کے بدلہ میں مجھے 13 سا گندم دی۔ کیا دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، کیا ان کی ہمت، کیا ان کی مجال تھے اللہ کے رسول کے لیے، کیا اپنے جان نثار تھے، کس قسم کی ان کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے۔ بات ہی لا یؤمن احدکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
کہ تم لوگ کامل مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے اتنا وقت تک جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند مال و دولت جتنا چیزیں تمام تر چیزوں سے اللہ کے رسول کے اوپر محبت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں ان کی خدمت پہ رہے، اور پھر اللہ کے رسول کے لیے کیا محبت تھے میرے دوست، تمام تر چیزوں سے، ادھر سے اپنا بیوی بچے سب بھوکے پیاسے گھروں میں، گھر کے اندر، اور ادھر سے اللہ کے رسول کی باتیں سن کر مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ میرے دوستو یہ تو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزدوری۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاقہ میں تھی میرے دوستو، انتہائی فاقہ تھی، 5 دن تک بھوکی اور پیاسی تھی، کھانے کے لیے ان کے کچھ نہیں تھے، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں میرے دوست۔ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے دوستو بھوکی پیاسی اللہ کے رسول کو فرمایا کیا صورتحال ہے تمہارے، کیا انتظامات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کی رسول بھی بھوکے، اپنے بیٹی کے گھر پہنچی، یا رسول اللہ میں 5 دن سے بھوکی پیاسی، 5 دن سے فاقہ، میرے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی، جائے نماز بچھا کے۔ جب جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہی تھی میرے دوستو، تو کہنے لگا ہے فاطمہ الزہرا آپ پہ کیوں پریشان ہو، اب اپنے جائے نماز تو اٹھاؤ، دیکھا تو سونا ہی سونا، اللہ اکبر، جائے نماز کے نیچے سونے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کو تھوک دی، کہا کہ یہ دنیا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کتنی فاقہ، 5 دن سے بھوکے ہونے کے باوجود بھی میرے دوستوں وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ قبول نہیں کی۔ پھر میرے دوستوں اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ بھوکے پیاسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دیکھو کہ بات جو کرتے تھے، کہ دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، مجھے دھوکہ نہ دے، غیروں کو دھوکہ دے، غیروں کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، دنیا کو کہتے تھے میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمبر نے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال تقسیم کیا کرتے تھے تو سارے مال تقسیم کر دی۔ کمبر کہنے لگا اے امیر المومنین اپنے گھر والوں کے لیے بھی تو کچھ چاہیے، گھر میں بھی فاقہ ہے، گھر میں بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تم کیا کہتے ہو؟ بولے میں نے تو آپ کے لیے رکھا ہوں کہ آپ کی گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے۔ تو کہا کہ کہاں ہے؟ وہ لے کے چلے مجھے۔ جب دیکھا وہاں سونے چندیاں بھرے ہوئے اس کمرے کے اندر، حجرہ کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا تیرے مال تجھے غرق کرے، کیا تو نے میرے لیے مال رکھا، سونا اور چندیاں، یہ سارے کے سارے ہیرے جواہرات ادھر بھرے ہوئے تھے۔ اسی وقت اس مال کو اٹھایا اور اس سب کو تقسیم کر دی میرے دوستوں۔ لیکن آج کل دنیا ہوتے تو ہر بندہ اپنے لیے سوچتے، ہر بندہ اپنے لیے سوچتے،